بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیور جان آپ سے مخاطب ہوں۔ کل کی ویلاگ میں جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اسحاق ڈار کی عارف علوی سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ ابھی تک اخذ نہیں ہوا ہے اور نہ کوئی نتیجہ نکلا ہے۔ آج پھر دوبارہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ میں نے جیسے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ ملاقاتیں ایسی نہیں ہو رہی ہیں، اس ملاقاتوں کے پیچھے کچھ نہ کچھ کہانی ہے، کچھ ایسا ٹویسٹ ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آ رہا ہے۔ اس کی کچھ آج جھلک ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس میں یہ باتیں سامنے آ گئی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب عارف علوی صاحب کو عمران خان کے لیے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ چند باتوں سے پیچھے ہٹ جائیں، اسمبلیاں ڈیزالو نہ کریں، فی الحال جنوری تک اس حکومت کو چلنے دیں۔ 31 جنوری تک یہ حکومت رہے گی اور 31 جنوری کے بعد پھر ہم الیکشن کی طرف اور نگران سیٹ اپ کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن اس میں جو بات اٹکی ہوئی ہے، یہ بات تو اچھی بات ہے کہ ملک الیکشن کی طرف چلے جائے اور ہم الیکشن میں دوبارہ حصہ لیں، جو عمران خان کا مطالبہ بھی ہے۔ لیکن مسئلہ اور جو اٹکا ہوا ہے اور جو جہاں بات پنسی ہوئی ہے وہ بات ہے میاں نواز شریف صاحب کے وطن آنے کی اور پھر ان پر مقدمات بننے کی اور ان مقدمات میں عمران خان کو عدالت میں نہ لے جانے کے لیے، یعنی عمران خان پھر اس کو نہیں اٹھائے گا، نہ وہ مزاحمت کرے گا اور نہ وہ اس بات کو ایشو بنائے گا، نہ الیکشن کمپین میں یہ ایشو بنائے گا اور نہ ویسے ہی اس کو ایشو بنائے گا، کیونکہ اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز کی جو واپسی ہے، ان کے لیے جو ابھی سے ضمانت کے مچل کے جو جمع ہو رہے ہیں یا ان کے لیے جو ابھی یہ درخواست دی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں اسی بات کا ثبوت ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں پھر میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہی پریکٹس ہوگا اور ان کے لیے بھی اسی طرح کی راہ ہموار ہو جائے گی اور پھر اسی طرح ان کو ضمانت دی جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ عدالتوں کا سامنا کریں گے، اپنے کیسوں کا سامنا کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اور یہاں یہ سپریم کورٹ کے کیسز ہے اور وہاں ٹی ٹی کا مسئلہ تھا، تو یہ تو اب قانوندان اس کو بہتر سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن بات یہاں اٹکی ہوئی ہے۔ عمران خان اس بات پہ نہیں مان رہا، وہ ابھی تک اس بات پہ مصر ہے کہ وہ اس ایشو کو اٹھائے گا، ریس کرے گا۔ جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو جیسے ہی میں نے کل بھی اپنی ویلاگ میں یہ عرض کیا تھا کہ الیکشن پاکستان کی سالمیت کے لیے واحد حل ہے، کیونکہ آگے جو مسائل ہمیں آ رہے ہیں اور ہم جو فیس کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں ابھی سے تیار ہونا پڑے گا۔ اور جیسے کہ میں نے پچھلی ویلاگز میں بھی یہ آپ کو بات بتائی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف دن بدن وہ قریب تر ہوتے جا رہا ہے اور یہ مسئلہ اب پی ڈی ایم والوں کو بھی ہے، اب ان کو بھی یہ بات کٹک رہی ہے، ان کو بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ مسئلہ اب ایسے حل ہونے والا نہیں ہے اور یہ بات ان کو بھی سمجھا دی گئی ہے، بڑے میاں صاحب کو بھی یہ بات سمجھا دی گئی، ورنہ وہ تو اکتوبر میں الیکشن کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اکتوبر 2023 میں الیکشن ہوں گے، لیکن جو حالات جا رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کی حکومت جون تک بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ اس وقت تک ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویلاگز میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے پاس ادرک، لہسن اور پیاز کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ چند لاکھ ڈالر جو جس کے لیے ابھی پورٹ قاسم پر یہ تمام چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ ہم نہیں لے سکتے، تو ہم یہ کیا لیں گے اور کیا آگے جائیں گے۔ یہاں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھے گا کہ پھر الیکشن کیسے ہوں گے۔ تو جیسے کہ رات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے لیے 2 ارب روپے جو ہے وہ ریلیز کیے گئے ہیں میڈیا مینجمنٹ کے لیے، تو اگر میڈیا مینجمنٹ کے لیے اور ابھی 10 اور وزیر مملکت بنا دیے گئے ہیں، ان کے لیے پیسے ہیں، ان کی شاخرچیوں کے لیے پیسے ہیں، تو پھر الیکشن کے لیے بھی ڈیفینٹلی پیسے ہوں گے۔ تو اگر یہ ہم وہاں سے نکال سکتے ہیں یا یہ پی ڈی ایم کی حکومت وہاں سے کچھ نہ کچھ نکال سکتی ہے تو پھر اس کے لیے بھی نکال سکتی ہے، الیکشن کمیشن کو دے سکتی ہے اور ملک الیکشن کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک نیک شگون ہے، یہ ایک اچھی بات ہے اور اللہ کرے کہ اس موقع سے کپتان بھی فائدہ اٹھائے اور ملک الیکشن کی طرف بڑھے، کیونکہ الیکشن ہی واحد حل ہے۔
کیونکہ اس حکومت کے ساتھ ابھی تک کوئی بھی معاہدہ نہیں کر رہا ہے، نہ کوئی دوست ملک، نہ کوئی برادر ملک، نہ کوئی اسلامی ملک، اور نہ بیرونی ممالک کے جتنی بھی دورے ابھی تک ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں، یا ابھی بلاول بھٹو زرداری جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہ یہ دائمی حکومت نہیں ہے، یہ ٹیمپریری حکومت ہے، یہ عارضی حکومت ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان کو بھی پتہ ہے کہ جب تک ہم نیا مینڈیٹ نہیں لائیں گے اس وقت تک کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو انشاءاللہ آنے والی ویلاگز میں بھی پھر اس پہ بات کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔